رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صلوات محمد۔ 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور ہجری قمری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ آج کا گزرا ہوا دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ ہمارے نئے سال کا آغاز ذکر حسین سے ہوتا ہے۔ ذکر حسین سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ تک بھی ہر سال فکر حسین پہنچائیں اور دوسروں تک بھی فکر حسین پہنچائیں۔ ذکر حسین اس لیے ہے کہ فکر حسین ذہنوں میں جاگتی رہے، زندہ رہے، اور ذکر و فکر حسین کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر خدا باقی رہے، ذکر رسول باقی رہے، ذکر دین باقی رہے، ذکر آخرت باقی رہے، ذکر شرافت باقی رہے، ذکر انسانیت باقی رہے۔ ہم جمع ہوتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کے، کربلا کا پیغام سنتے تھے، شہادت حسینی کے مقاصد کو سمجھتے تھے، اور کربلا کا پیغام سن کے، شہادت حسینی کے مقاصد کو سن کے، کربلا نے ہمیں کیا دیا ہے یہ سمجھ کے، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے یہ محسوس کر کے، کربلا ہمیں جو سکھاتی ہے وہ سیکھ کے ہم پورے سال اس پر عمل کرتے تھے۔ اس سال بھی جو بدلا ہے وہ اتنا بدلا ہے کہ اب ہم ایک ساتھ ایک فرش پر، زمین کے ایک ٹکڑے پر ایک ساتھ نہیں بیٹھ پاتے، ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں سن پاتے، لیکن ہم سب کے ذہنوں پر ایک مایوسی سی ہے اور دلوں کو ایک بے چینی ہے۔ دلوں کی بے چینی تو نہیں کم ہوگی جب تک کہ وہ نہ ہو جائے جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں۔
لیکن میں ذہنوں کی مایوسی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے مجلس کیوں کرتے تھے؟ الگ الگ نیتیں، الگ الگ ارادے، الگ الگ نتائج جو سب اس فرش اعضاء میں ہیں ہمارے ذہنوں میں ہوتے تھے۔ کوئی آیا ثواب ملے گا فرش اعضاء پر، کوئی آیا اجر ملے گا، کوئی آیا علم ملے گا، کوئی آیا دین ملے گا، کوئی آیا محبتیں ملیں گی، کوئی آیا فرش اعضاء پہ مغفرت ملے گی۔ یہ سب اس فرش اعضاء کی دین ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس فرش اعضاء کی دین نہ ہو، لیکن آنے والے کے ارادے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ہم آتے ہیں کچھ پانے کے لیے، کچھ نہیں تو کم سے کم ذہنی سکون پانے کے لیے، یا اتنی دیر، کم سے کم اتنی دیر گناہوں سے بچنے کے لیے۔ یہ فائدے ہیں فرش اعضاء کے۔ تو اگر ہم فرش اعضاء اس طرح نہیں بچھا سکے کہ جہاں 1000 2000 5000 آدمی بیٹھ جاتے، تو کیا ہم محروم ہو گئے کسی چیز سے؟ فرش اعضاء بچھاتے ہیں تو بیوی آتی ہیں، فرش اعضاء بچھاتے ہیں تو اہل بیت آتے ہیں، فرش اعضاء ذکر حسین، ذکر معصومین ہوتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فرش اعضاء بچھاتے ہیں تو آتے ہیں، لیکن یہ ہماری بول چال کی زبان ہے۔ فرش بچھانے سے نہیں آتے ہیں، جب ہم کہیں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں ان کا تو پھر وہ سب آتے ہیں، چاہے وہ فرش بچھا ہو، چاہے زمین ہو، چاہے وہ ہمارے امام باڑے کی زمین ہو، چاہے ہمارے گھر کی زمین ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آج ایک ہی دن گزرا ہے، لیکن ذی الحجہ کے آخری دنوں میں جب چاروں طرف یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم اس طرح عزاداری نہ کر سکیں گے جس طرح کرنا ہے، اور مجلسیں روک دی گئیں، اجتماع پہ پابندی لگا دی گئی، اور جن شرائط کے ساتھ اجازت دی جا سکتی تھی ان شرائط کے ساتھ بھی اجازت نہیں دی گئی، سوشل ڈسٹینسنگ اور صحت کے اصولوں کی حفاظت کے ساتھ مجلسیں بھی ہو سکتی تھیں، نہیں اجازت دی گئی۔ حکومت نے شاید سمجھا کہ ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے، جو بھی ہو۔ آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، مگر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر خواجہ مسجد میں 2000 آدمی آ کے بیٹھ گئے، گھروں کو چھوڑ کے آ کے، اور ان کے گھر پہ مجلس نہیں ہو رہی ہے، تو اب شرکت خالی خواجہ مسجد میں ان کی ہے، یہیں ملائکہ بھی ہیں، یہیں رسول اللہ بھی ہیں، یہیں زہرا بھی ہیں، یہیں علی بھی ہیں۔ لیکن جب نہ آ سکے اس بڑے فرش پر اور گھر میں چھوٹی سی مجلس ہو گئی، چاہے خطیب ہمارا گھر کا کوئی بیٹا ہے، چاہے ٹی وی سے ذکر اہل بیت کوئی عالم کر رہا ہے، اور ہم فرش پہ بیٹھ گئے، تو اب ہمارے گھر گھر میں سب آ گئے۔ تو اس کی پابندی سے برکتیں رکی نہیں ہیں، برکتیں پھیل گئی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں ہر مصیبت کے پیچھے نعمتیں چھپی ہیں، رحمتیں چھپی ہیں۔ میرے عزیزو، میں ہمیشہ سے یہ بات، ہمارے درمیان ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ جب امام باڑے میں، جب مرکز میں، جب سینٹر میں، خاص کر کے ان ممالک میں جہاں ہم جا کے بس گئے اور ہماری بہت چھوٹی سی آبادی ہے، امریکہ، کینیڈا، ان جگہوں پر، یو کے، یورپ، افریقہ، بعض جگہوں میں ماشاءاللہ بڑی آبادیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہزاروں میں ہیں، شاید لاکھوں میں کہیں نہ ہو بھی سکتی ہیں، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہاں پر سینٹر جب بنتا ہے تو مہم بھی چلتی ہے کہ سب لوگ سینٹر آئیں۔ 25 فیملی ہیں، اگر گھروں میں مجلسیں ہوں گی تو سینٹر نہیں آئیں گے۔ ضرورت ہے کہ جب سینٹر میں مجلس ہو تو اس وقت گھروں میں مجلس نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے کو بہت سے لوگ گھروں میں مجلس کرتے ہیں، تو یہ تو ہے کہ جب سینٹر کا وقت ہے مجلس کا تو اس وقت گھر میں مجلس نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو اجتماعی مجلس ہے، جہاں مجلس بہتر سے بہتر خطیب، بہتر سے بہتر مرثیہ خوان، بہتر سے بہتر عالم کو بلا کے کی جا رہی ہے، اس سے جو زیادہ فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں وہ گھروں کی مجلسوں میں فائدے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ لہذا مرکز میں بھی ہونا ضروری ہے۔ مرکز کے ساتھ گھر میں بھی پہلے صرف یہ کہتا تھا مرکز آئیے، مرکز آئیے، مرکز آئیے،
لیکن پھر میں نے ایک چیز محسوس کی جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو اس وقت ہمارے ملک میں بھی نافذ ہو گئی۔ میرے عزیزو، مرکز آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کیسر باغ ہال میں مجلس ہو رہی ہے، اگر خوجہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، اگر محفل شاہ خراسان میں مجلس ہو رہی ہے، اگر حبیب کالج میں مجلس ہو رہی ہے، تو مجلس کا اہتمام کرنے والی کوئی انجمن ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی جماعت ہے، کچھ افراد ہیں، یہی میزبان ہے۔ انہی کے ذمے فرش بچھانا، انہی کے ذمے تبرک کا انتظام کرنا، انہی کے ذمے پنجہ علم سجانا، انہی کے ذمے ممبر سجانا، انہی کے ذمے ممبر رکھنا، انہی کے ذمے مولانا کی چائے پلانا، انہی کے ذمے مہمانوں کو تبرک دینا، انہی کے ذمے شرکاء کی جوتیوں کو ٹھیک کرنا، انہی کے ذمے آنے والوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، چائے پلانا، تبرک دینا، جو بھی کرنا ہے انہی کے ذمے۔ باقی پورا جو آ رہے ہیں سب وہ کیا ہیں؟ شرکاء ہیں، مہمان ہیں۔ تو جب ہم اجتماعی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں مہمان، اور تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں میزبان۔ لیکن ہم نے جس دور میں زندگی بسر کی، مرکزی مجلسوں کے ساتھ گھروں پر مجلسیں ضرور ہوتی تھیں، مگر مرکز سے ٹکرا کے نہیں۔ جب میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو وہ پورا گھر ہو گیا میزبان۔ اب امی ابا دونوں لگے ہیں، بیٹا یہ چلو یہ پنجہ یہاں پہ لگاؤ، یہ اسٹول رکھ کے پانی وہاں رکھو، یہ جوتے رکھنے کا ریک یہاں رکھو، یہ فرش یہاں بچھاؤ، دیکھو مہمان آئے تو سلام کرنا، دیکھو مہمان آئے تو احترام سے اس کی جوتیاں رکھنا، دیکھو بزرگ آئے تو ان کو آگے بٹھانا، کوئی بوڑھے ہو تو ان کو کرسی بٹھانا، دوڑ کے آؤ، دیکھو آئے ان کو پانی دو، ان کو چائے دو، تبرک کہاں گیا لے کے آؤ۔ اب جو میرے گھر پہ مجلس ہوئی تو میرے گھر کا ہر آدمی بڑے سے چھوٹے تک ہو گیا میزبان۔ تو میں نے جو تہذیب مہمان بن کے سیکھی تھی کہ مہمان ہونے کی تہذیب الگ ہے، مانگو نہیں، للچا کے کھاؤ نہیں، تمیز سے بیٹھو، سلیقے سے بات کرو، جب تک مرکز کی مجلس میں جاتا رہا مہمان ہونے کے آداب سیکھے۔ لیکن جب میرے گھر میں فرش اعضا بچھا تو میں نے میزبان ہونے کے آداب بھی سیکھ لیے۔ تو ایک فرش اعضا اگر ایک جگہ نہیں بچھ پایا ہے اجتماعی طور پر، تو یہ گھر گھر فرش اعضا بچھے ہیں، یہاں پورا ماحول مہمان بھی ہو رہا ہے اور میزبان بھی ہو رہا ہے، تو برکتیں گھٹی نہیں ہیں، انشاءاللہ برکتیں بڑھی ہیں۔ اس الہی مصلحتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی پورے پورے ملک اجڑتے ہیں اور انسان بے چین ہوتا ہے، یہ ملک اجڑ گئے، یہ جمی ہوئی قوم اجڑ گئی۔ ہمارے خوجہ برادران کے افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوا، اجڑے، خالی ہاتھ گئے، لیکن آج کینیڈا سے لے کے یورپ تک شہروں شہروں حسینیے، مسجدیں حسین حسین یا علی کی آوازیں بتا رہی۔ جب اجڑے تھے تو تم سوچ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، اب بسے ہو تو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو جہاں دشواریاں آتی ہیں وہاں رحمتیں اس کے پیچھے کتنی چھپی ہوئی ہیں، بس ایک اعتماد رکھے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ یہ پابندیاں بھی اعضائے حسین کو بڑھائیں گی، اور اس سے زیادہ آزادیاں بھی لے کے آئیں گی، اور اس سے زیادہ پیغام حسین جو اب تک پھیلایا ہے ان محدود وسیلوں کے ذریعے، اس سے زیادہ سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی کے ذریعے زیادہ پھیلے گا، جتنا اب تک نہیں پھیل سکا تھا۔ انشاءاللہ ایک صلوات بھیجیں محمد ہم مجلس ہو رہی ہے، اور جتنا سامنے مجمع ہوتا ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ، اور پھر یہ مجلس اب فرش اعضا کی مجلس ہو کے ختم ہو جاتی ہے، پھر سننے کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن اب یہ مجلس فی الحال تو انشاءاللہ سنی ہی جاتی رہے گی۔ آج لائیو سننے والے ہوں گے، پھر اور سننے والے ہوں گے، پرسے اور سننے والے ہوں گے۔ میرے جیسے لوگوں کو لوگ سننے نہ آئیں گے، لیکن کسی مجلس کو تو سننے آئیں گے، تو مجلسیں تو سنی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ عشرہ جو سال گزشتہ یہاں شروع ہوا تھا، پچھلے سال چونکہ یہاں پر مردوں کے بیٹھنے کی جگہ جتنی ہے اس سے زیادہ بڑی جگہیں خواتین کے لیے معین کر دی گئی تھی کہ ان کی ایک مرکزی مجلس ہی ہو جائے۔ اس کے پیش نظر مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال تربیت میں خواتین کا بڑا حصہ ہے، تو میں نے موضوع رکھا تھا حسینی سماج کی تشکیل، کہ ایک معاشرہ اور سوسائٹی جو ہم حسینی بنانا چاہتے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے، اس کے خد و خال کیا ہوں، اور اس کے بنانے کے راستے کیا ہیں۔ اس سال
خوجہ مسجد سے جو کی میزبانی جو مجلس ہے جو 7:45 بجے شروع ہوتی ہے، اس کا عنوان میں نے وہاں کی مسلسل جو موضوعات رکھے تھے اس مسجد میں، اگرچہ وہاں میزبان بدلے تھے، پہلے حبیب اسکول کی طرف سے، حبیب کالج کی طرف سے، پھر خوجہ مسجد کے ٹرسٹی حضرات کی طرف سے مجلس ہوئی، لیکن وقت بھی بدلا تھا، لیکن میں نے موضوع نہیں بدلا تھا، سامعین وہی تھے۔ کربلا کیا چاہتی ہے مثلا رکھا، حسینی سماج سے مربوط گفتگو رکھی۔ اس سال میں نے موضوع رکھا ہے 7:45 بجے سے جو مجلس ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کربلا سے ملنے والے پیغاموں میں جو دین کا پیغام ہے ان میں جو اہم ترین اور اس وقت کی ہماری ضرورت ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ یہاں دوسرا گویا ایک طرح سے عنوان ہے لیکن کربلا سے جڑا ہوا ہے، اور کربلا سے ہر دینی عنوان جڑا ہوا ہے۔ آپ جس موضوع پر چاہیں، اگر دین سے جڑا ہوا موضوع ہے اس پر گفتگو کریں تو موضوع کربلا سے جڑا ملے گا۔ آپ قرآن پہ گفتگو کریں، کربلا میں نوک نیزہ پہ تلاوت دکھائی دے گی۔ آپ نماز پہ گفتگو کریں، کربلا میں برستے ہوئے تیروں پہ مسلح دکھائی دیں گے۔ آپ عبادت الہی کے عروج پہ گفتگو کریں کہ سجدہ معراج مومن ہے تو کربلا کا اکلوتا سجدہ دکھائی دے گا جہاں سر کٹ جاتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ آپ قربانی کی بات کریں، کربلا میں دکھائی دے گی۔ آپ ایثار کی بات کریں، کربلا میں دکھائی دے گا۔ آپ توکل علی اللہ کی بات کریں، کربلا میں دکھائی دے گا۔ آپ ایمان کی پختگی کی بات کریں، کربلا میں دکھائی دے گا۔ آپ جوش اور ہوش کی بات کریں تو کربلا سے بہتر نہ جوش والے کہیں دکھائی دیتے اور نہ کربلا سے زیادہ ہوش مند لوگ کہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ اطاعت کی بات کریں تو کربلا میں اطاعت کرنے والوں سے بڑھ کے اطاعت کرنے والے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ آپ اخلاق کی بات کریں تو کربلا میں اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ عقائد کی بات کریں تو مضبوط ترین عقیدے والے کربلا میں دکھائی دیتے ہیں، جن کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہے، جن کا عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہے، جن کا عقیدہ امامت بھی مضبوط ہے، جن کا عقیدہ عدالت الہیہ بھی مضبوط ہے، جن کا عقیدہ قیامت بھی مضبوط ہے۔ کربلا میں ہم ذرا سی مصیبت پہ بول پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ایک ذرا سی مشکل ہمیں پڑے، ہمارے دماغوں میں آ جاتا پتہ نہیں ہمیں کیوں۔ کورونا ہو گیا، پتہ نہیں ہم کیوں۔ ایک ذرا سے گھر میں آفت آ گئی، پتہ نہیں ہمیں کیوں۔ کربلا سے زیادہ مصیبتیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، جہاں گھر لٹے ہوں، جہاں سر کٹے ہوں، جہاں لاشیں پامال ہوئے ہوں، جہاں چادریں چھنی ہوں، جہاں کان نوچ لی گئی ہوں، بالیاں کان پھٹ گئے ہوں، جہاں قیدی بنایا گیا ہو، جہاں رسیوں میں جھگڑا گیا ہو، جہاں بھائی کا سر نوک نیزہ پہ اور گود کے پالوں کے سر نوک نیزہ پہ نگاہوں کے سامنے پھرائے گئے ہوں، اس پھوپھی، اس بہن، اس ماں، اس مومنہ سے پوچھا جائے زینب تم نے اللہ کا برتاؤ اپنے ساتھ کیسا پایا؟ ہم میں سے کون ایسا جواب دے پائے گا جس کے گود کے پالے اسی نگاہوں کے سامنے کاٹ ڈالے گئے ہوں، جس کا بھیا جس کے لیے سب قربان کر رہی تھی نگاہوں کے سامنے جس کی لاش پامال کی گئی ہو، جو جب کوفے میں نکلتی تھی تو اس طرح حلقے میں لے کے چلتے تھے بھائی کے سائے پہ بھی اجنبیوں کی نگاہ نہ پڑے، وہ ننگے سر میدان میں لائی گئی ہو۔ ان حالات میں ابن زیاد جب پوچھتا ہے کہ کیسا پایا اپنے خدا کو، تو جواب کیا ملتا ہے؟ جمیل کے علاوہ، اچھے سلوک کے علاوہ، ما رأینا الا الجمیل، ہم نے اپنے مالک کا برتاؤ اپنے ساتھ سوائے اچھے برتاؤ کے اور کوئی نہیں پایا ہے۔ یہ عقیدہ کربلا میں ملتا ہے، یہ ایمان کربلا میں ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں، دین کا کوئی موضوع رکھیں کربلا کے بغیر وہ موضوع پورا نہ ہو پائے گا۔ کربلا جن عقائد، جن مسائل کی طرف ہمیں خصوصیت سے متوجہ کرتی ہے، ایک تو میں نے عنوان رکھا ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں پورا دین سکھاتی ہے، لیکن دین بہت بڑا نظام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سماج کی ضرورتوں کے تحت کربلا سے جو اسباق مل رہے ہیں، جلدوں کی جلدیں ہمارے فقہاء نے، علماء نے اس پر لکھی ہیں، ان میں سے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں کہ جو اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور اس کے بعد خاص کر کے اس وقت دشمن سے دین کو بچانے کا نام کربلا ہے، دشمن انسانیت سے انسانیت کو بچانے کا نام کربلا ہے۔ اس وقت انسانیت کی دشمنی عروج پہ ہے،
سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ جو آبادی لگتا ہے یہ رب الارباب ہو گئے، روزی ان کے ذمے ہے، سازشیں رچی جا رہی جو اپنے خیال میں دنیا چلا رہے ہیں کہ دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ مٹا دیا جائے۔ لگتا روزی آپ دے رہے ہیں، لگتا پرورش آپ فرما رہے ہیں، لگتا گیہوں آپ زمین سے اگوا رہے ہیں۔ ان کے خیال میں 2/3 حصہ بوجھ ہے، بوڑھوں کا، بیماروں کا، کمزوروں کا، انہیں وباؤں سے مارنا ہے، انہیں جنگوں سے مارنا ہے، اور انہیں آپس میں لڑا کے مارنا ہے، اور انہیں قحط سے مارنا ہے۔ یہ ساری سازشیں ہیں۔ کربلا ہے آنکھیں کھلی رکھنے کا نام، کربلا ہے سازشوں کے پہچاننے کا نام، کربلا ہے دشمنی کی چالوں کو دیکھ کے ان کا توڑ اس طرح سے کر دینے کا نام کہ آج نہیں قیامت تک تیری چال ناکام ہو جائے کہ کبھی دین کو مٹا نہ سکے۔ لہذا دشمن کی سازشوں کو پہچانا جائے اور اچھی طرح سے دیکھا جائے کہ کربلا کا پیغام، جو پیغامات ہیں ان میں جو ایک اہم ترین پیغام ہے اس پر گفتگو کی جا سکے، دشمن کو پہچان کے اس کی سازشوں سے خود کو بچانا۔ انشاءاللہ اس مجلس میں اس موضوع پر براہ راست گفتگو نہیں کروں گا۔ عنوان میں نے رکھا ہے اسلام دین عقیدہ و عمل۔ اسلام دین عقیدہ و عمل۔ اور انشاءاللہ دشمنان انسانیت، یہ دین کس لیے ہے؟ یہ رحمان کا دین ہے، یہ مہربان کا دین ہے، یہ ہم سے محبتیں کرنے والے کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ انصاف والے کا قانون ہے، یہ عدالت والے کا قانون ہے۔ یہ جو باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ، اس کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے سے اس نے دنیا بنائی ہے۔ اور دنیا میں جو محبتیں پھیلی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ دوست کی دوست سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، پڑوسی کی پڑوسی سے محبت، رشتہ دار کی رشتہ دار سے محبت، محبتیں پھیلی ہیں۔ ان بے شمار جانوروں کی محبت، انسانوں کی محبت، پیڑوں سے محبت، جانور ہم سے محبت کرتا، محبتوں کی بے شمار قسموں میں ایک محبت ہے ماں کی محبت۔ میں نے کبھی اپنے بچپن اور نوجوانی میں خطیب اعظم تابہ سنا، اسے دوہرا رہا ہوں، ایک ہے ماں کی محبت۔ دنیا کتنی پرانی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس میں کتنی محبتیں گزر گئی اور کتنی گزریں گی ہمیں نہیں پتا، ان میں سے مائیں کتنی گزری ہمیں نہیں پتا، ان میں سے ایک ماں کی محبت کی تھا تک کوئی نہیں جا سکا۔ ایک ماں کے اندر اولاد کی جتنی محبت ہے اس محبت کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا، تو پھر سارے ماؤں کی محبت، پھر سارے رشتوں کی محبت، پھر ساری دنیا کی محبت کتنی ہوگی۔ اور یہ اتنی محبت پھیلی ہے، وہ ایک خدا کی محبت ہے، اور اس ایک خدا نے ایک رحمت و محبت دنیا میں رکھی ہے، 99 آخرت میں رکھی۔ تو یہ دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین انسانیت ہے، انسانیت کے بچانے والا، انسانیت کو نازوں میں رکھ کے پالنے والا، انسان کو کمال اور عروج تک پہنچانے والا۔ لہذا اس دین کو جو مٹانے اٹھے وہ دشمن انسانیت ہے، وہ انسان کا دشمن، وہ دین کا دشمن نہیں، انسان کا دشمن ہے۔ یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے وہ نظام ہے کہ جس پر چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور کی آیات کے سلسلے سے 3 آیتیں ہیں جو میرے پیش نظر ہیں، اس میں سے میں نے یہ 52 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ آیت نمبر 51، 52 اور 54 میری گفتگو کا محور رہیں گی۔ میں روزانہ آپ کی خدمت ان آیات کو پیش کر کے ان آیات کے اندر چھپے ہوئے پیغامات کو اور کربلا سے ان کے رابطے کو اور کربلا کا پیغام جو قرآن کا پیغام ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری گفتگو کا اصل محور ہے کربلا کے ذریعے جو ہمیں دین ملا ہے، وہ دین کیا ہے؟ اسلام دین عقیدہ و عمل۔ دین کا ہے اسلام، اور اس دین کا سب سے بنیادی حصہ ہے عقیدہ، اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے عمل۔ اور عقیدہ و عمل سے جو انسانی وجود میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ بن جاتی ہیں اخلاق۔ یہ محور ہے، اللہ نے جو نظام ہمارے حفاظت کے لیے دیا ہے یہی نظام ہے۔
اس وقت دشمن جو انسانیت کا دشمن ہے وہ دو کام کر رہا ہے، اور شروع سے کرتا آیا ہے، پہلے دن سے کرتا آیا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ خدا تک نہ پہنچنے پاؤ، اللہ کے وجود ہی تک نہ پہنچنے پائے۔ جو کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہمارا بنانے والا ہے، اس تک نہ پہنچا جائے۔ یہ کوشش ہمیشہ سے رہی، اور ہمیشہ وہ لوگ بنتے رہے کہ جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ میں آج خالی ایک فہرست چھوٹی سی گنا دینا چاہتا ہوں کہ جو نظام عقیدہ و عمل ہے دین کا، اس میں ہمارا دشمن ہمارے پیچھے کہاں کہاں پڑا ہوا ہے۔ یہی عقیدہ اور یہی عمل ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے وہ عقیدے ہم کو دیے ہیں جو اس کو اپنا کے ہم صحیح فیصلے کریں گے، صحیح راہ عمل پہ چلیں گے اور صحیح اخلاق پہ اپنائیں گے۔ جب ہم عقیدہ آخرت اپنائیں گے تبھی ہم دوسرے کے کام آئیں گے، تبھی ہم کچل کے اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو پہنچائیں گے، تبھی ہم غریب کی مدد کریں گے، تبھی ہم مظلوم کی مدد کریں گے، تبھی ہم جاڑوں میں سوتے سے اٹھ کے نماز پڑھیں گے جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، تبھی ہم زکوٰۃ دیں گے جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا۔ تو عقیدہ کمزور ہوگا تو آدمی اخلاق تک بھی نہیں آئے گا اور اعمال تک بھی نہیں آئے گا۔ آدمی کیوں بھوکا رہے کہ کسی کو کھلائے گا اگر اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ دے کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے؟ کیوں بلا وجہ نیند توڑ کے سجدے کرے گا؟ کیوں بلا وجہ پڑوسی کا خیال رکھے گا؟ مجھے اس سے کچھ نہیں ملنا تو مرتا ہے، بھوکے مرنے دو، میں کیوں کھلانے جاؤں اس کو؟ یہ کب کرے گا؟ جب پیچھے کوئی سپورٹ ہو۔ جیسے یہ کاغذ کا نوٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کا جی چاہے چھاپ دے، کوئی ویلو ہے اس کی؟ کا کوئی ویلو نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کاغذ کا تو وہ بھی چھاپ رہے ہیں۔ کہا نہیں، جو گورنر چھاپ رہا ہے وہ اس کے پیچھے سونا رکھے۔ تو جیسے نوٹ بغیر پیچھے کے سپورٹ کے بیکار ہے، ویسے ہی جب تک آخرت کی، ایمان کی، اللہ کی جزا کی، اللہ کی رحمت کی سپورٹ نہ ہو، ہم کیوں اپنا وقت لگائیں گے؟ ہم کیوں اپنا پیسہ کسی کو دیں گے؟ ہم کیوں کسی بیمار کی خدمت میں اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے جب تک کہ امید نہ ہو کہ اس پیچھے رحمت خدا کی سپورٹ ہے، جزا کی سپورٹ ہے، آخرت کی سپورٹ ہے؟ تو یہ دین پورا کا پورا نظام انسانیت جو کامیابی کی انشاءاللہ آگے تشریح آئے گی، یہ دین ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی پابندی جو میں نے سورہ نور کی آیت آج پڑھی ہے، اس میں اللہ حکم دیتا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی بات کو مانے گا اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اور اس کے بعد اور کیا کرے گا؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، صرف اطاعت پروردگار نہیں کرے گا۔ ابھی میں لفظ گاڑھا بولوں گا جو آیت میں ہے، اس کے اندر اللہ خشیت اللہ بھی پایا جائے گا، خشیت اللہ بھی پایا جائے گا، وَإِذَا التَّقْوَىٰ، اور اللہ کا تقوی بھی پایا جائے گا۔ دلس پکڑ لیں، 2-3 دن دوہراؤں گا۔ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے وہاں تو علماء نے عادی بنا دیا ہے کہ ایسے الفاظ کو مومنین فوراً کیچ کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ آپ کے سامنے سہل زبان بول کے آپ کو کاہل بنائے ہوئے ہیں۔ تقوی اور خشیت اللہ دونوں کا ترجمہ اردو میں ہے اللہ کا ڈر۔ اور مجھے یاد ہے میں نے خواجہ مسجد میں قرآن کریم میں ایک بات عرض کی تھی کہ اردو بہت اچھی زبان ہے، اکیلی زبان اردو ہے جو مذہب کی اولاد ہے۔ صرف اردو اکیلی زبان ہے جو مذہب کی اولاد ہے۔ اردو کا وجود ہوا تو پہلی کتاب لکھی گئی کربل کتھا، تو جس زبان کی پہلی کتاب کربل کتھا ہو وہ کربلا سے کتنی جڑی ہوگی؟ فارسی سے، عربی سے نکل کے بنی، اور ترکی سے اور مقامی ہندوستانی زبانوں سے۔ ہمارے ہندوستانی زبانوں کے ورڈز آئے اردو میں اور حرف آئے، لنکس کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، از اور جو، جیسے دا، اس طرح کے نام زیادہ تر عربی فارسی سے آئے، مل کے بنی، ہر کلچر کو لیا، ہر کلچر سے اچھی چیزوں کو اٹھایا۔ ایک زبان ہے جو جس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت بہت ہے، جس کی خوبی یہ ہے کہ اگر اپنی زبان میں وہ لفظ کو نہیں بدل پاتی تو اسی زبان کے لفظ کو اپنا بنا لیتی، اسی لیے پھیلتی جاتی ہیں۔ لیکن کتنی وسیع مذہب کی اولاد، میں نے جو کہا مذہبی لوگوں سے نکل کے آئی زبان، پھر بھی اردو میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ عربی کو پوری طرح منتقل کر سکے۔ پوری دنیا میں جو زبان سب سے زیادہ بات کو کہنے اور پھیلانے کی، ایکسپلین کرنے کی صلاحیت رکھتی وہ عربی۔ اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید فارسی سے کم طاقت اردو میں نہیں ہے۔ فارسی اسلام سے پہلے سے ہے، لہذا وہ اسلام سے پہلے والی جھلکیاں بھی اس میں ہیں۔
اسلام کے بعد تو اس میں فارسی میں دین کی زبان بن گئی، مگر اردو کا وجود ہی بھی بہت پرانا نہیں، چند سو سال پرانا ہے، اسلام اور تشیع کے آنے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ تو اردو بہترین زبان ہے دین کو سمجھانے کی، دین کو سمجھنے کی، مگر اردو بھی چھوٹی ہو جاتی ہے عربی کے سامنے۔ قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا ہم مجبور ہو کے ایک ہی لفظ میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ڈر، خوف کا ترجمہ ڈر، تقوی کا ترجمہ ڈر، خشیہ کا ترجمہ ڈر، رہبہ کا ترجمہ ڈر، اور نہ جانے کتنے الفاظ اسی طرح قرآن میں، سب میں فرق ہے۔ یہاں دو باتیں اللہ نے کہ آج تشریح پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، میں آیات کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کروں گا اور اس کے پیغامات کو بھی، اور عقیدہ و عمل دین ہے، عقیدہ و عمل کا نام اسلام ہے، اور اسی لیے دشمن اس کے پیچھے پڑا ہے، یہ بتاتے مجھے آپ کی خدمت میں کرنا ہے۔ یعنی اصل اسلام کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دشمن کی کوششیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نئی نسل کو شدت سے اس چیز کی ضرورت ہے، اصل کو نہ پہچان کے بھی ہمیں بگاڑا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہمارے اندر مختلف انحراف پیدا ہو رہے ہیں عقائد کی دنیا میں، توحید کے ایسی باتیں جو توحید سے ٹکرا رہی ہیں، ایسی سوچ جو عدالت الہیہ سے ٹکرا رہی ہے، ایسی سوچ جو عقیدہ آخرت کے طے شدہ اصولوں کو توڑ رہی ہے۔ عقیدہ آخرت میں جزا اور سزا دونوں ہے، اگر ہم میں کوئی یہ طے کر لے کہ سزا تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے تو انکار آخرت کر رہا ہے۔ عقیدہ آخرت میں گنہگار اور ثوابکار کے درمیان فرق رکھا گیا ہے، اگر سب کو ایک صف میں ڈال دیا جائے تو یہ عقیدہ آخرت کی صحیح شناخت نہیں ہے۔ عقیدہ دین میں توحید کی منزلیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کی منزلیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس کی خلاقیت، اس کی رزاقیت، اس کی ربوبیت۔ شرک کے مختلف مرحلے ہیں، شرک وجود کے اندر، شرک اس کے اعمال میں شریک قرار دینا کسی کو، شرک اس کی عبادتوں میں شریک قرار دینا کسی کو، ساری طرح کے خلل ہمارے اندر دشمن بری طرح پیدا کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ کربلا جو دین بچانے کے لیے اٹھی تھی، بزرگوں سے سنتے آتے ہیں، آپ کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کربلا نے کیا کام کیا۔ بس آخری حصہ وقت ختم ہو رہا ہے میرے عزیزوں، کربلا نے کلمہ بچایا۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ دین کی جڑ ہے، لا الہ الا اللہ سے دین شروع ہوتا ہے، سارا دین یہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ جب یہ مانے گا تو آگے بڑھے گا، توحید رسالت تک لائے گی، رسالت امامت تک لائے گی، رسالت قیامت تک لائے گی، رسالت پورے دین تک لائے گی، مگر توحید کے بغیر رسالت نہیں آئے گی، رسالت کے بغیر امامت نہیں آئے گی، عدالت کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا، رحمت کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ سب جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، جو ہمارے درمیان سے ہماری کوتاہیوں سے جوان کے سامنے سیدھے سیدھی باتیں نہیں بیان ہوئی ہیں۔ میرے عزیزوں، کربلا نے جو کارنامے انجام دیے ان کو ایک لفظ میں کہا جاتا ہے دین کو بچایا۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہیں، لا الہ پہلے انکار، کوئی نہیں، لا الہ۔ الہ کا لفظ عربی ہے، عربی اس کی جڑ ہے، اس کی جڑ یہ ہے کہ وہ وجود جس کو دیکھ کے آدمی اس کی عظمت کی وجہ سے ایسا وحشت دہشت زدہ اور عقل مبہوت ہو جائے کہ کچھ نہ کر سکے سوائے اس کے کہ تعظیم میں جھک جائے۔ الہ یعنی معبود، الہ یعنی اللہ۔ تو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اس الہ کے اندر رب، خالق، رازق سب کچھ چھپا ہوا، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، الا اللہ۔ اگر کوئی الہ ہے، اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی پروردگار ہے تو بس وہ ہے اللہ۔ تو کلمہ بنا ہے دو چیزوں سے، پہلے کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں، کوئی نہیں، پھر کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو کلمہ بنا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے نہیں اور ایک ہے ہاں۔ کوئی الہ نہیں، اللہ ہے۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں،
کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے، ہے ہاں ہے، الہ نہیں ہے کوئی، اللہ ہے۔ کلمہ بنا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے۔ بچپن سے آپ مجلسیں سنتے ہیں، اب آپ کا امتحان ہے۔ کلمہ بنا ہے ایک ہاں سے، ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے۔ کلمہ بچا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے۔ چند سیکنڈ رکوں گا میں، آپ سب غور کر لیں۔ یہ دو چار آدمی سامنے بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، جو سنتے رہیں گے۔ کلمہ کاہے سے بنا؟ نہیں اور ہاں۔ کلمہ بچا کاہے سے؟ ہاں سے اور نہیں سے۔ ہاں کون سی تھی؟ دین کے آغاز میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں میں جب دین پہنچایا، کھل کے تبلیغ کی پہلا مرحلہ 40 بنی عبد المطلب جمع کیے تو ان کے درمیان کہا میں تمہارے درمیان خیر لے کے آیا ہوں جس سے اچھی چیز آج تک کوئی اپنوں کے درمیان لایا ہی نہیں۔ تم میرے اپنے ہو، تمہارے اندر وہ لایا ہوں جو آج تک اتنی اچھی چیز کوئی کسی کے لیے لایا ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بتانے سے پہلے کہا کہ جو میں لے کے آیا ہوں اس کو پہنچاؤں گا تو اس کام میں میری مدد کون کرے گا؟ کیا لایا ہوں بھی نہیں بتایا، اس سے پہلے میری مدد کون کرے گا؟ چاروں طرف سناٹا، پوری تاریخ آپ کے سامنے یاد آ گئی نا ذوالشیرہ۔ کون اٹھا؟ علی۔ میری مدد کون کرے گا؟ میں کروں گا، میں کروں گا۔ تو علی کہہ رہے تھے ہاں کہ نہیں؟ ہاں میں مدد کروں گا۔ تو ایک تھی علی کی ہاں جس نے دین کو بچایا، اور اس کے بعد سن 61 ہجری میں یزید، سن 60 ہجری کے آخری حصے میں یزید کہہ رہا تھا میری بیعت کرو، سب بیعت کر رہے تھے، یہ بھی وہ بھی وہ بھی، ان کے بیٹے بھی ان کے بیٹے بھی، یہ صحابی بھی وہ بڑے بھی۔ علی کے بیٹے نے کہا نہیں، تو کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے، اور کلمہ بچا ہے ایک ہاں سے اور ایک نہیں سے۔ ذوالشیرہ میں علی کی ہاں تھی اور کربلا میں حسین کی نہیں تھی۔ ان کی ہاں ان کی نہیں ہم سے آپ سے کیا کہہ رہی؟ ذوالعشیرہ کی ہاں علی کی طرف سے تھی، اس ہاں کو رسول لے کے آئے اور غدیر کے میدان میں سب سے ہاں کہلوا دی۔ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اب تم سب کہو ہاں علی مولا۔ تو غدیر میں سب سے ہاں کہلوا لی، علی کی ہاں غدیر کے عروج تک پہنچی، اور وہیں سے دین مٹانے والے کھڑے ہو گئے۔ اب جو دین مٹانے والے کھڑے ہوئے تو یزید تک آتے آتے دین فنا ہونے والا تھا۔ مطالبہ بیعت پہ فرزند علی نے کہہ دیا نہیں۔ ہاں بھی ہے نہیں بھی ہے، یہ دونوں ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں تم علوی ہو، تم مولائی ہو، تم حسینی ہو، تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ ہاں بھی رہنا چاہیے، نہیں بھی رہنا چاہیے۔ نو اور یس دونوں، نو کاہے کے لیے؟ نہیں شرک کے لیے، نہیں کفر کے لیے، نہیں نفاق کے لیے، نہیں ظلم کے لیے، نہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے، نہیں جھوٹ کے لیے، نہیں غیبت کے لیے، نہیں غصب کے لیے، نہیں ستم کے لیے، ہاں توحید کے لیے، ہاں رسالت کے لیے، ہاں ولایت کے لیے، ہاں قرآن کے لیے، ہاں دین کے لیے، ہاں دین کے پیغام کے لیے، ہاں نماز کے لیے، ہاں سجدے کے لیے، ہاں صداقت کے لیے، ہاں امانت کے لیے۔ یہی پیغام ہے اور یہی عقیدہ و عمل کا دین ہے۔ ایک صلوات بھیجے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں انہی پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ دشمن انسانیت کا ہے جو دین مٹانے پہ لگا ہے۔ دین کے مظاہروں کو یہ بار بار جو اللہ نے یاد دلانے اور یاد کرنے کا نظام بنایا ہے، یہ خود لوگوں تک دین پہنچاتا ہے۔ اب وہ سازشیں رچی گئیں صدیوں سے، اور جب
چوطرفہ آواز اٹھنے لگی کہ مہدی کا ظہور نزدیک ہے، تو دشمن لرزا، اور صاف صاف بنی یہود جو ہیں، جو سعودی پہ حکومت کیے ہوئے ہیں، یہ اس میں بنی یہود ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مہدی کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ جن دجالوں اور فرزند رسول کی مقابلے میں آنے والوں کی فہرست روایات کے بیچ میں چھپی چھپی سی ہے، وہ نسلیں کہاں کہاں سے نکلنے والی، خود بتا دیا ہم کون ہیں۔ میں اکثر حیرت زدہ ہوتا تھا کہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ ظہور کے بعد کی جو تاریخ پڑھنے کو ملتی ہے کہ جو ہونے والا ہے اس میں جنگیں اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ نہ کہیں یورپ کی زمین میں مجھے دیکھنے کو ملتی تھی، نہ امریکہ پہ، نہ کہیں۔ سوچتا تھا کہ سب یہی تو مخالفت میں لگے ہیں، اور وہاں کچھ نہیں، سب یہی عرب کی زمین، یمن اور شام اور یہی سب۔ لیکن وہ اندازہ ہو گیا کہ سارے غلام اور سارے کارندے یہاں لگائے گئے ہیں، اور انہیں پورے دین کو مٹانا ہے۔ جیسے یزید کی پوری دشمنی تھے، پچھلے سال میں نے بات کہی تھی، میں یاد دلا رہا ہوں خالی، اور بات خطیب اعظم تبصرہ کی ہے، اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ یزید جو دشمن بن کے اٹھا تھا حسین کا، اس میں اس کو حسین سے دشمنی نہیں تھی۔ یزید کی زندگی کارنامے دیکھیں، نہیں ان کے باپ سے بھی دشمنی اصلی نہیں تھی۔ اصلی دشمنی کہاں ہے وہ دیکھیں، اصلی دشمنی نہ حسین سے نہ علی سے، کہاں سے ہے؟ یزیدی حکومت کے 3 سال ہیں، معاویہ کے مرنے کے بعد حاکم ہو گیا سن 60 ہجری میں، اور 3 سال کے اندر 3 سال کچھ مہینے واصل جہنم ہوا۔ آج تک سراغ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ راستہ کون سا جس سے جہنم گیا، مگر لگتا سیدھے پہنچا دیا گیا تھا، کہیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ خیر تو 3 سال ہے۔ پہلا سال سن 61 ہجری آیا تو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ شہادت حسینی کے بعد دوسرے سال اس نے مکے مدینے پہ حملہ کروایا، مدینے کی تاراج ہونے کی داستان اور مسجد النبی کو استبل بنانے کی داستان، اور 3 دن یا 7 دن روایات کے مطابق حاکم وقت صاحب جو اللہ سے بھی آگے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کے مال اور آبرو دونوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر دیا۔ مطلب سمجھیں، یعنی اب کسی مسلمہ کی عزت باقی نہیں رہی، نہ اس کے مال کی، نہ کسی مسلمان خاتون کی عزت آبرو کی۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ میں ثبت ہے، سب مسلمانوں نے کیا۔ آج داعش بھی یہی کر رہی تھی، داعش یہی کر رہی تھی، اور جس نے پوری دنیا کو اس وحشت زدہ دہشت گردوں کی آفت سے بچایا، اسی شہید کے پیچھے دنیا پڑ گئی اور اسی کو دہشت گردی کا نام دینے لگی۔ اور جو پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی سید کو دہشت گردی کا تمغہ دیا جا رہا۔ دنیا دہشت گردوں کی زبان بول رہی۔ خیر، تو پہلا سال تھا شہادت حسینی کا، دوسرا سال تھا مدینہ منورہ کی تاریجی کا، اور تیسرے سال میں یزیدی حکومت نے کیا کیا؟ مکے پہ حملہ، خانہ کعبہ کو جلایا گیا، پردہ جلا، خانہ کعبہ منہدم ہوا، اس وقت کی جو توپ ہوتی تھی منجنیق، اس سے آگ کے گولے پھینکے گئے، سب کچھ ہوا، آپ کی تاریخ علم ہے۔ اس میں قابل غور بات کیا، لگتا ہے کہ جنگ ہے، یہاں ہوئی وہاں ہوئی وہاں ہوئی، لیکن یہ صرف جنگ نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کے 2 ابھی کلمہ میں نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ اقرار توحید ہے، اور اقرار توحید کے فوراً بعد اقرار رسالت آتا ہے۔ اقرار رسالت کے آتے ہی ولایت کا اقرار آ جاتا ہے، اور یہاں تینوں جیسے ہی آتے ہیں وہاں دعوت عمل شروع ہو جاتی۔ پوری اذان و اقامت پہ آپ نظام اسلام پورا اسی میں پھیلا ہوا ہے۔ توحید کا اقرار کرو، رسالت کا اقرار آئے گا، اقرار رسالت تک پہنچو، ولایت کے اقرار پہ آ جاؤ گے، اقرار ولایت پہ پہنچتے ہی دعوت دین شروع ہو جائے گی، اور نماز پہ آؤ، فلاح پہ آؤ، کامیابی پہ آؤ، نجات پہ آؤ۔ تو عقیدہ و عمل تو ہے ہی ہے دین۔ اذان میں بھی آدھا حصہ عقیدہ ہے، آدھا حصہ عمل ہے، انشاءاللہ تفصیل پیش کروں گا۔ دین عقیدہ و عمل ہے اسلام۔ یزید نے 3 سال میں 3 بدترین کام انجام دیے، شہادت حسین 1، مدینے کی تاراجی 2، مکے کی تاراجی 3۔ کلمہ توحید اور رسالت کی بنیاد پہ قائم ہے دین، اسی سے باقی چیزیں نکلتی ہیں۔ مکے سے حسین رسول اللہ نے جو پیغام دیا وہ کاہے کا تھا؟ توحید کا، شرک کے خلاف توحید کی آواز تھی۔ مکے میں خانہ کعبہ ہے، علامت توحید ہے، خانہ خدا کہلاتا، بیت اللہ کہلاتا ہے، توحید کی آواز اٹھتی، وہاں سے آج بھی اٹھتی ہے۔ کل توحید کی صحیح آواز اٹھتی تھی، آج توحید کے نام پر اللہ کے جو پہنچانے والے وسیلے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اور دنیا کے
ظالم اور جابروں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہیں سے۔ توحید کی آواز مکہ، علامت مکہ بن گیا، مکہ توحید کی پہچان بن گئی۔ جیسے آپ توحید کی بات کریں مکے کی طرف دماغ جائے گا، لیکن رسالت کی بات کریں گے تو مدینہ کی طرف خیال جاتا ہے، پھر مکے کی طرف نہیں جانا، تو مدینہ رسول، روضہ رسول، سبز قبہ، فوراً دماغ گزر جاتا ہے۔ تو توحید کی علامت ہے مکہ، اور نبوت کی پہچان ہے مدینہ۔ اب جو میں جملہ کہہ رہا تھا اس کے وضاحت کا وقت آ گیا کہ حسین کو جو مارا تو یزید کی دشمنی اصل میں حسین سے نہیں ہے، یزید کی دشمنی اصل میں علی سے بھی نہیں ہے، یزید کی اصلی دشمنی ہے اللہ سے، رسول سے، جو اس نے ظاہر بھی کیا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ آیا، سب ڈھونگ ہے، اس نے یہی کہا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کا قائل بھی۔ اس کی اصل دشمنی توحید اور رسالت سے ہے، مرکز توحید مکہ، مرکز رسالت مدینہ، دشمن وہاں کا ہے، مگر پہلا حملہ اس نے حسین پہ کیا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب تک حسین ہیں نہ رسالت کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے، نہ توحید کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس نے ادھر حملہ کیا۔ حسین کی شہادت کے بعد عزائے حسین نے جگہ لے لی کربلا کی۔ آج عزاداری کی مخالفت کے پیچھے بھی یہی بات ہے، انہیں عزاداری سے اختلاف نہیں ہے، انہیں مجلس سے اختلاف نہیں ہے، انہیں ماتم سے اختلاف نہیں ہے، انہیں اصل اختلاف سجدوں سے ہے، انہیں اصل اختلاف کعبے سے ہے، انہیں اصل اختلاف مدینے سے ہے، مگر سجدے نہیں مٹائے جا سکتے، حج نہیں مٹایا جا سکتا، مدینے کی رسالت کی آوازیں نہیں مٹائی جا سکتی جب تک کہ عزاداری کا فانوس موجود ہے۔ لہذا عزاداری کو مٹانے کی ساری طاقت لگی ہے تاکہ عزاداری مٹے تو دین مٹے، عزاداری مٹے تو سجدہ مٹے، عزاداری مٹے تو حج مٹے، عزاداری مٹے تو قربانیوں کا جذبہ مٹے۔ اور اگر عزاداری کو نہیں مٹا پاتے تو عزاداری کو بگاڑ کے وہ جذبہ اس سے چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظریات آ جاتے ہیں طرح طرح کے، جو توحید کے خلاف، جو رسالت اور نبوت کی پہچان کے بغیر، امامت کی پہچان کے بغیر۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ کربلا نے جہاں دشمن کو پہچاننا سکھایا تھا، دوست و دشمن دونوں کی پہچان سکھائی تھی، ویسے ہم اپنے دین کے دوست کو بھی پہچانے اور دشمن کو بھی پہچانے۔ کربلا کا میدان بصیرت کی جگہ ہے، کربلا کا میدان شعور کی جگہ ہے، کربلا کا میدان معرفت کی جگہ ہے، کربلا کا میدان اللہ پر صحیح ایمان کی جگہ ہے، اور یہاں ایمان اپنی ان مضبوطیوں پہ ہے کہ واقعاً ایسے نمونے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو مجلس پڑھی تھی اس میں حسین کے قافلے کا جو کربلا میں ورود ہے اس وقت کی کیفیت زبان پہ آئی تھی۔ جب میں اس وقت وہ مجلس پڑھ رہا تھا تبھی مجھے خیال آیا تھا کہ اس قافلے میں مدینے سے جتنے نکلے تھے وہ سب نہیں پہنچے، مدینے سے جتنے نکلے تھے سب نہیں پہنچے ہیں۔ اس قافلے سے ایک چھوٹا سا قافلہ اور الگ ہو کے کربلا نہیں آیا تھا، کوفے گیا تھا۔ مسلم ابن عقیل، حسین کے سفیر، انہیں کربلا حسین لے کے نہیں آئے تھے۔ جب مسلسل کوفے والوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ ہماری ہدایت کے لیے آئیے آئیے آئیے، کسی کو بھیجیے، اگر ہماری ہدایت نہیں کریں گے آپ تو ہم نانا سے آپ کی شکایت کریں گے، تو حسین نے اپنے بھائی مسلم سے کہا تھا جاؤ حالات کو دیکھو، صورتحال کو دیکھو، اگر حالات ہیں تو ہمیں بتاؤ تو پھر ہم ان کی ہدایت کے لیے آئیں۔ جناب مسلم لڑنے نہیں گئے تھے، جب لڑنے نہیں گئے تھے تو پھر لڑنے کی تیاری بھی نہیں کی تھی انہوں نے، وہ ہدایت کا سامان لے کے گئے تھے، وہ پیغام خدا پہنچانے گئے تھے۔ لہذا مسلم جب نکلے، حسین کی ضرورت تھی کس وقت کہاں جنگ ہو جائے، لہذا جو مجاہد ہو، جو لڑ سکتا ہو، وہ حسین کے ساتھ رہے۔ لہذا مسلم کو جب حسین نے کوفے بھیج دیا تو مسلم نے اپنے 2 جوان بیٹے حسین کے ساتھ کر دیے اور 2 ننھے بچے اپنے ساتھ لے کے گئے، اس لیے مسلم کو پتہ ہے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے، مسلم تو ہدایت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلم کوفے پہنچے، کوفے میں مسلم کے پہنچنے کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور شاید میں کل ان کا تذکرہ کروں، لیکن اب اس وقت میرا دل نہ جانے کیوں جب مجھے خیال آتا ہے کہ کربلا حسین کا قافلہ پہنچا تو مجھے انہی خیموں میں ایک ماں دکھائی دیتی ہے جس کے 2 گود کے
والے اس سے چھوٹ کے چلے گئے تھے بابا کے ساتھ، اور ماں کو پتہ نہیں میرے بچے کہاں۔ مسلم کی زوجہ رقیہ، عباس کی بہن رقیہ، مسلم کوفے پہنچے، جنگ شروع ہوئی۔ مسلم جب نکلے آخری لڑائی کے لیے تو جس پر تھوڑا اعتماد تھا اس کے حوالے کر دیے بچوں کو، جس کے اوپر حوالے کیے وہ ڈرا کہیں بچے پکڑ نہ لیے جائیں، اپنے خیال میں رات کی تاریکی میں روانہ کر دیا۔ بچے کھوئے، بچے گرفتار ہوئے، بچے قید خانے میں ڈال دیے گئے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ پوری داستان الگ ہے، وہ سب نہیں پڑھوں گا، میرا دل بس ایک بات سے بے چین ہو رہا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے، 2 محرم کو اس راستے میں ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں حسین تک خبر پہنچی شہادت مسلم کی۔ اب جو شہادت مسلم کی خبر پہنچی ہے اور بیٹی کے، مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، تو لوگ اس نے یہی تو کہا بابا ہوا کیا ہے چچا؟ ایسے ہاتھ سر پہ رکھے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ حسین نے شہادت کی خبر دے دی، تو اب سب کو پتا ہے مسلم تو شہید ہوئے، مگر 2 ننھے کیا ہوئے؟ وہ 2 ننھے کیا ہوئے کسی کو پتا نہیں۔ ماں صبر کا پتھر دل پہ رکھے بیٹھی ہے، ایک اف نہ کی کہ مسلم تو مار دیے گئے، لڑکے شہید ہو گئے، میرے ننھے کہاں ہیں؟ اس صبر کا پتھر لے کے کب سے چلی؟ 2 محرم کو کربلا صبر کا پتھر، 7 محرم کو کربلا صبر کا پتھر، عاشور کو کربلا صبر کا پتھر، لاشیں اٹھائی، جنازے دیکھے، بھیا شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، سب بزرگ خاندان بھائی حسین شہید ہو گئے۔ عباس کی بہن رقیہ ہے، یعنی علی بن طالب کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، پدری بہن۔ سب گزرتا رہا، صبر کا پتھر، کبھی کہیں تذکرہ نہیں کہ میرے دونوں بچے کہاں، کوئی خبر لے کے آیا۔ یہاں تک قافلہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ کوفے پہنچا۔ کوفے میں کیا ہوا ہے؟ کوفے میں 9 ذی الحجہ کو پانی نہیں ملا مگر پینے سے کہ خون مل گیا۔ نماز مکمل نہ ہوئی، سر پہ تلوار چلی، گھبراہٹ میں ایک وار سے سر نہ کٹا، کہا مار، بھرپور ہاتھ مار، سر کٹا۔ دارالامارہ کی چھت سے بے سر کے جنازے کو زمین پہ پھینچا گیا اور پیروں میں رسی باندھ کے مسلم کو گلیوں میں کھینچا گیا، اور پھر بے سر کی لاش کو کیسے رسیوں میں باندھ کے دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ سے لاش لٹکی ہے، دھوپ ہے، شبنم ہے، ہوائیں ہیں، گرد ہے، خاک ہے، لٹکی ہوئی لاش ہے۔ وقت گزرتا گیا، 11 محرم کو حسین کا قافلہ چلا، 12 کو دارالامارہ کے دروازے پہنچا، اسیر قیدی سب سے آگے، سید سجاد وقت کا امام، مسلم کا بھتیجا حسین کا ہمدرد، بے سر کے جنازے کو دیکھا، با چچا السلام علیکم، آگے بڑھ گئے، پیچھے بیویوں کا قافلہ، سب کی نگاہ پڑی، نگاہیں جھکائی، رقیہ نے دیکھا، رک گئی، زینب بڑی بہن بڑھ آگے، ورنہ ابھی تازیانے برسے کے، کہا شہزادی بہن بہت دنوں کے بعد مسلم ملے، بس مجھے ایک بات پوچھ لینے دو۔ آگے بڑھی، سلام کیا، ہاتھ جوڑے، مسلم تمہارے سر پہ دیکھو، تمہارے تن پہ سر نہیں تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر بھی تو نہیں۔ مسلم سنا تم نے پانی مانگا، ملا، خون مل گیا نہ پی سکے تیرا حسین تو 4 دن کا پیاسا شہید ہو گیا، مانگتا رہا پانی نہ ملا۔ مسلم تمہارے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچ دیا، تو سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے آقا حسین کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ مسلم تمہاری لاش یہاں لٹکی ہے تو حسین کی لاش کربلا کے میدان میں لوگوں کو کفن پڑی ہے۔ مسلم تم نے 2 جوان بیٹے اپنے میرے ساتھ کیے تھے، میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں، دونوں جوان تمہارے خوب لڑے اپنے چچا اپنے بابو عباس کی طرح اور لڑ کے حسین پہ شہید ہوئے، مگر میرے سردار 2 ننھے میرے پھول تم لوگ کے آئے تھے، وہ لڑنے کے لائق نہ تھے، میرے وہ بچے کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملا دو، مجھے ان کی خبر دے دو۔ زینب نے بازو پہ ہاتھ رکھا، بہن آگے چلو، اب یہ ماں کبھی بچوں سے نہ مل پائے گی، یہ بچے ماں سے نہ مل پائیں گے، ننھی لاشیں فرات میں تیرتی ہوئی جائیں گی، غریب الوطنی میں دفن کر دی جائیں گی، نہ ماں کو خبر ہو پائی، نہ بچوں کو پتہ چلا، ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں عزاداران امام مظلوم کی صفوں میں شامل فرما، ہمارے نام اس فہرست میں لکھ دے کہ جس فہرست کو سیدہ زہرا کے سامنے شفاعت کے لیے پیش کیا۔ پروردگار
ہماری عزاداری کو شرف دے کہ سیدہ زہرا ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں عزاداری کے فانوس میں دینداری کا چراغ روشن کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول، اطاعت ائمہ، اطاعت فقہاء علماء کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محمد آل محمد کے چاہنے والوں کی عبادت فرما، معبود عزاداری کی پابندیوں کو دور فرما۔ پروردگار پیغام حسین اب تک جہاں نہیں پہنچا سکے وہاں تک پہنچانے کے وسیلے ہمیں فراہم فرما، دلوں کو نرم فرما، آپس کی دشمنیاں دور فرما، انسان پر انسان کے اوپر رحم کرنے کی صلاحیت عنایت فرما، جو ظلم سے دنیا کو بھر رہے انہیں سے ٹکرا کے نیست و نابود کر دے، جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھرنے والے اسے حکم ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل کر دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔